بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین. تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 کی تک تفسیر ہوئی تھی نا ہماری، جس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ تھا، شاہد، مبشر اور نذیر۔ شاہد کے معنی شاہد کے معنی کیا؟ جی، گواہی دینے والا۔ مبشر کے معنی؟ نذیر، جی، ڈر سنانے والا۔ تو یہ اس آیت میں 3 صفات کا تذکرہ تھا، اور نذیر کے معنی کیا بتائی تھی میں؟ کیسا ڈر سنانے والا؟ تو نذیر ڈر کے لیے اور ایک لفظ آتا ہے عربی میں، کون سا لفظ ہے وہ؟ کل بتائی تھی نا میں، عربی میں اور ایک لفظ آتا ہے نا ڈر کے لیے، خوف، جیسے ہم اردو میں خوف کہتے ہیں، ہاں، تو عربی میں اور ایک لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پر نذیر ڈرانے والے سے وہ ڈر، ایسا ڈرانے والا مراد ہے جو ہے شفقت کے ساتھ ڈرائے، امت کو جو ہے شفقت کے ساتھ ڈرائے، یعنی جس کے خیر خواہی، جس کے اوپر شفقت کرتا ہے تو اس کو کیسا ڈرایا جاتا ہے، تو ویسے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کو عذاب سے ڈراتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں نذیر، شفقت کے ساتھ ڈرانے کو نذیر کہتے ہیں، خالی ڈرانے کو خوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خوف یا خوف خوفن، یعنی ڈرانا، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ جی، اگلی آیت دیکھیے، ایک منٹ، جی تفسیر نہیں ہوئی تھی ابھی اس کی۔ جی، آ گیا میرے میں سے، نہیں آ رہا کیا دو دن سے کلاس میں؟ ہوں، چلیے، جی جی، نہیں آ رہا کیا آپ 2 دن سے کلاس میں؟ بولی، اچھا اچھا، ٹھیک ہے، کوئی بات، تو ریکارڈنگ سن لیجیے پھر بعد میں۔ جی چلیے، اگلی آیت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 46، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ تو یہ بھی یہاں پر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، داعین الی اللہ، داعین کے معنی بلانے والا، داعی کہتے ہیں بلانے والے کو، دعوت سے ہے یہ بھی، دعوت دینا، دعوت ہم جب دیتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بلاتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ داعی، بلانے والا، الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، باذنہ، اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، سراج کہتے ہیں چراغ کو، منیر کہتے ہیں روشن۔ تو یہاں پر بھی جو ہے اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ کہ داعی اللہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے آیت میں، دیکھیے بِإِذْنِهِ کے ساتھ جو ہے مشروط کیا گیا داعی اللہ کو، یعنی دعوت دینے والا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، حالانکہ صرف یہ جملہ بھی کہہ سکتے تھے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، لیکن آگے یہ ایک جملہ مزید، ایک جملے ایک مزید قید لگائی گئی، بِإِذْنِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اس میں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو دعوت کا جو کام ہے یہ بہت کیا ہے؟ سخت، دشوار کن کام ہے یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر آسان نہیں اور سب کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے جو ہے یہاں پر جو ہے داعی اللہ کے بعد جو ہے بِإِذْنِهِ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اس سے ہم کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے وہ سخت و دشوار ہے، یعنی مشکل کام ہے اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن، اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر آسان نہیں ہے، اور کسی کو توفیق نہیں ہوتی اس کی اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر۔ ویسے تو ہر کام اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی ہوتا ہے، لیکن جو ہے دعوت کا خاص طور پہ جو کام ہے، دعوت و تبلیغ کا، وہ جو ہے
دشوار کن کام ہے، ایک مشکل کام ہے ایک، ٹھیک ہے، کسی کو دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا جو ہے ایک مشکل کام ہے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر آسان نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر جو ہے بِإِذْنِ ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آگے ہے سراجم منیرا، سراج کہتے ہیں چراغ کو، منیر روشن کرنے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 5ویں صفت ہے جس میں جو ہے یہ فرمایا گیا کہ آپ روشن کرنے والے چراغ ہیں۔ تو یہاں پر لیکن بعض حضرات نے سراجم منیرہ سے مراد قرآن لی ہے، ٹھیک ہے، قرآن مراد لی ہے، لیکن چونکہ جو ہے پچھلے آیتوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے، تو اسی لیے ہم کیا مراد لیں گے، اسے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مراد لیں گے، ٹھیک ہے، نہ کہ قرآن، کیونکہ پچھلے آیتوں میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ہی تذکرہ ہے، اسی لیے یہاں پر بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مراد لیں گے سراج منیرہ سے۔ جی، تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے داعی الی اللہ، یہ تو ظاہر ہے، ٹھیک ہے، ظاہر کے اعتبار سے، لیکن سراج منیرہ جو صفت ہے یہ یعنی روشن چراغ، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کے بارے میں ہے، دل مبارک کا جو نور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس نور کو جو ہے تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ چراغ سے، یعنی چمکتا ہوا روشن چراغ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک ہے، اس کا جو نور ہے وہ جو ہے چمکتا ہوا روشن چراغ ہے، جو ہے دوسروں کو روشن کرتا ہے۔ چراغ سے کیا ہوتی ہے؟ دوسروں ہم روشنی حاصل کرتے ہیں نا چراغ سے، ہر جگہ جو ہے اگر کہیں اندھیرا ہے ہم چراغ لا کر رکھ دیں تو وہ پوری جگہ جو ہے روشن ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک ہے، قلب مبارک ہے، اس کا جو نور ہے وہ سراجم منیرہ، روشن چمکتا ہوا روشن چراغ کی طرح ہے کہ سب کو نور سے وہ کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے سب کے نور، سب کے دل کو، کس کے دلوں کو؟ مومنین کے دلوں کو۔ جس طریقے سے ساری دنیا جو ہے یعنی سورج کی روشنی سے روشنی حاصل کرتی ہے، سورج کی روشنی سے پوری دنیا جو ہے روشن ہو جاتی ہے صبح کے وقت، تو اسی طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک کا جو نور ہے وہ جو ہے مومنین کے قلوب کو روشن کرتا ہے۔ تمام صحابہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کا جو نور تھا وہ انہوں نے اس سے فیض پایا، ٹھیک ہے، بغیر کوئی واسطے سے، بغیر کوئی بلا واسطہ جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب سے جو ہے نور کو حاصل کیا، اور پھر جو ہے بعد میں صحابہ نے امت کے تمام لوگوں کو، یعنی جیسے جیسے لوگ آتے گئے صحابہ جو ہے آگے ان تک یہ نور پہنچاتے رہے، لیکن ہم تک جو نور پہنچا ایک واسطے سے پہنچا، واسطہ در واسطہ، یعنی صحابہ نے تابعین کو یہ نور پہنچایا، پھر تابعین نے تبع تابعین کو، پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو لیکن صحابہ ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کوئی واسطے سے سامنے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک، قلب مبارک سے نور حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ انبیاء کرام جو ہے قبروں میں جو ہے زندہ ہوتے ہیں، تو ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، تو اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کا جو نور ہے وہ ہم تک آج بھی پہنچتا رہتا ہے، تو جتنی محبت اور جتنی عظمت ہمارے دل میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہے گی، اتنا نور، اتنا فیض ہم کو بھی حاصل ہوگا، تو اسی لیے کثرت کے ساتھ جو ہے درود شریف بھی پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ نور کا حصہ ہمارے پاس بھی، ہمارے اندر بھی داخل ہو۔ تو دل میں جو ہے ایک تو محبت اور عظمت ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسری بات کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، درود کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی، تو قیامت تک جو ہے مومنین کے جو دل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے استفادہ کرتے رہیں گے، تو جتنی محبت اور جتنی عظمت جس کے پاس ہوگی، زیادہ ہوگی، اتنا نور اس کا نور جو ہے اس کو اتنا حاصل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا۔ جی،
اور اس آیت میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے نور کو جو ہے سراجم منیرہ یعنی روشن چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، حالانکہ سورج سے بھی تشبیہ دی سکتی تھی، لیکن سورج کی جو روشنی ہے وہ جو ہے جب صبح طلوع ہوتی ہے تو لیکن شام میں غروب ہو جاتی ہے، یعنی ایک متعین وقت کے لیے روشنی رہتی ہے وہ، لیکن اس کے برخلاف چراغ سے ہم جو ہے جب چاہے ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں، اور چراغ سے روشنی حاصل کرنا کیا ہے، آسان ہے، برخلاف سورج سے روشنی حاصل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، دشوار ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو ہے سراجم منیرہ، سراج کا لفظ استعمال ہوا ہے، چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، نہ کہ سورج کے نور روشنی سے، کیونکہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ متعین وقت کے لیے ہوتی ہے، اور ایک جب صبح طلوع ہوتا ہے سورج تو بعد میں غروب بھی ہو جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے نور کو تشبیہ دی گئی ہے وہ سراجم منیرہ، چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صفات ہے، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراجم منیرہ، تو ان صفات کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید کے علاوہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے، جیسا کہ امام بخاری علیہ رحمہ جو ہے نقل فرماتے ہیں، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے ملا تو ان سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں آئی ہیں وہ مجھے بتلائیے۔ تورات کون سی کتاب ہے؟ جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی نا، وہ کتاب ہے تورات۔ تو تورات میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک روز عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے ملا تو ان سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تورات میں آئی ہیں وہ مجھے بتلائیے، تو انہوں نے فرمایا بے شک میں اس کو بتلاتا ہوں، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صفات جو قرآن میں مذکور ہے، قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ تورات میں بھی موجود ہے۔ پھر آگے فرمایا انہوں نے کہ اے نبی ہم نے، یعنی یہ جو تورات کے الفاظ ہیں یہ تورات میں اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور پناہ و حفاظت، امین یعنی عرب کی حفاظت کرنے والا، آپ میرے بندے اور رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والا رکھا ہے، نہ آپ تندخو ہیں نہ سخت مزاج ہیں اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اس وقت تک نہیں واپس لائیں گے جب تک کہ آپ کے ذریعے ٹیڑھی امت کو سیدھا نہ کر دے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، اور آپ کے ذریعے اللہ جو ہے اندھی آنکھوں، بہرے کان اور بند دلوں کو کھول دے گا۔ تو یہ جو ہے یہ جو ہے صفات وغیرہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف قرآن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ تورات میں بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے۔ آگے آیت دیکھیے، آیت نمبر 40 سے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور خوشخبری دیجیے مومنوں کو اس بات کی کہ ان کے لیے جو ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا ہے، بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بھی پچھلی آیتوں میں جو ہے ذکر کا وغیرہ تذکرہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پھر وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ٹھیک ہے، یہ تمام آیاتیں تھے۔ پھر اس کے بعد درمیان میں جو آپ کی صفات کا تذکرہ ہے، پھر دوبارہ جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خوشخبری دیجیے مومنوں کو کہ ان کے لیے بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور کہا نہ مانیے منافقین کا اور کافروں، یہ یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب ہے، اس کے علاوہ تمام امت کو بھی خطاب ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے، اور وہ جو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی کافر اور منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی تکلیف پہنچاتے تھے، صحابہ کو بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو بھی تکلیف وغیرہ پہنچاتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور چھوڑ دو ان کی تکلیف کو، یعنی جو تکلیف دیتے ہیں ان کا جو ایذا پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، اس کو چھوڑ دو، اگنور کرو، نظر انداز کر دو، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا حکم ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے مانگو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز، یعنی اللہ تعالیٰ کام بنانے والا، اللہ تعالیٰ جو ہے خود ان سے بدلہ لیں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر خالی تم کیا کرو، بھروسہ رکھو، ان کی تکلیف پہنچانے کو، ان کی جو وہ لوگ ستاتے ہیں اس کو نظر انداز کر دو، چھوڑ دو۔
ٹھیک ہے، یہاں پر اس بات کا حکم ہے۔ تو ہم بھی جو ہے اگر کوئی راستے میں کوئی مشن میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کام میں لگے ہوئے ہیں، دین کی دعوت میں جو کام ہم کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے اس مشن میں کام کرتے رہیں، اس مشن کو یعنی آگے بڑھاتے رہیں، اور ان کی جو تکلیف جو لوگ پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، تو ان کی جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، ہم کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہم کو بھی سبق ملتا ہے، جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو بھی کوئی ہم وہ کر رہے ہیں، تو اس میں جو اگر کوئی ایسا رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، ستانے والے ہیں کاموں میں، تو ان کو بھی کیا کرنا چاہیے، ہم نظر انداز کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بدلہ لیں گا، اللہ تعالیٰ کافی ہے، کارساز کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی بس کافی ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں تک تو ان آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آگے جو ہے آیت نمبر 49 سے ترجمہ کرنا ہے، تو آیت نمبر 49 کا صرف ترجمہ کر لیں گے، اس کی تفسیر کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ جی، اس کا ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ، قرآن میں دیکھیے آیت، دیکھ کے اس کا ترجمہ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، اے ایمان والو، اذا کے معنی ہوتے ہیں جب، اذا جب، نکاح تم نکاح کرو، نکاح نکاح سے، ٹھیک ہے، نکاح ینکحو کے معنی ہوتے ہیں نکاح کرنا۔ تو اذا نکحتم، جب تم نکاح کرو، المؤمنات، مومن عورتوں سے، تو کیا کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، یعنی اگر ایسا ہوا کہ تم نے نکاح کیا مومن عورتوں سے، پھر تم نے ان کو طلاق دے دی، من قبلی اس سے پہلے کہ ان تمسوہن، ان کے، من قبلی اس سے پہلے ان کے، تمسوہن تم انہیں ہاتھ لگاؤ، تم انہیں چھو، یعنی تم ان کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دو، تو کیا ہوگا، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، فما لکم پس نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن ان پر یعنی کس پر، ان عورتوں پر، ان بیویوں پر، من عدت کوئی عدت، یعنی اگر تم جو ہے نکاح کیے اور بغیر چھوئے ان عورتوں کو، چھونے سے پہلے ہی تم طلاق دے دیے، تو کیا ہوگا، ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں رہے گی، تعتدونہا کہ پوری کرو تم اس سے، یعنی جس عدت کو تم پوری کرو، کاؤنٹ کرو، وہ عدت ان پر نہیں ہے۔ فمتعوہن، پس تم انہیں کچھ متاع دو یعنی فائدہ دو، متاع کے معنی ہوتے ہیں سامان، اصل متاع کے معنی ہوتے ہیں سامان، جیسے کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی آیتیں آتے ہیں قرآن میں کہ الدنیا متاع، دنیا جو ہے متاع ہے، ایک سامان ہے، ٹھیک ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ تو یہاں پر وہی فمتعوہن، پس ان کو یعنی کس کو، عورتوں کو، بیویوں کو کیا کرو، کچھ فائدہ دے دو، کچھ متاع دے دو، وسرحوہن، اور انہیں رخصت کر دو، وسرحوہن، اور انہیں رخصت کر دو، سراحا جمیلا، سراحن رخصت کرنا، جمیلا اچھی طرح، خوبصورت طریقے سے، یعنی بہتر طریقے سے، بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حکم، یا ایمان والوں کو حکم ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، پھر ان کو طلاق دے دو، اس سے پہلے کہ تم ان کو ہاتھ لگاؤ، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت کہ تم اس کو پوری کرو یا پھر شمار کرو، بس تم انہیں کچھ فائدہ دے دو یا پھر متاع دے دو، اور بہترین طریقے سے یا پھر بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو، ٹھیک ہے، وسرحوہن، اور ان کو رخصت کر دو، پہلے طریقے سے رخصت کرنا، ٹھیک ہے۔ آیا نا سمجھ میں بات، ترجمہ سمجھ میں آیا؟
تو اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، کافی لمبی ہے یہ تفسیر، اسی لیے کل دیکھیں گے۔ تو جن عورتوں کو جو ہے نہیں، اس کی تفسیر ہی پہلے کافی ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ کر کے اس کی تفسیر الگ ہے، مطلب دونوں کا الگ ہے تعلق، اسی لیے پہلے اس کی کر لیں گے کل انشاءاللہ، اس کے بعد اس کے۔ جی، تو جو عورتوں کو جو ہے نکاح جن عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے پھر فوری طلاق ہو جاتی ہے، تو ان کی عدت کے بارے میں یہاں پر ہے تذکرہ کہ ان کو جب طلاق دے دو بغیر چھونے سے پہلے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے ایک تو، اور ان کو کچھ فائدہ دے کر رخصت کر دو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تفسیر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ایسا ہوا تو کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جو بھی تفسیر ہے وہ کل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔